قال الم اقل، کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً تم ہرگز نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ. میں نے کہا تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً غلطی مان لی. قال لا تؤاخذنی، کہا کہ آپ میری گرفت نہ کریں، مجھے کچھ نہ کہیں. بما نسیت، بوجہ اس کے جو میں بھول گیا، کیونکہ میں بھول گیا تھا. I forgot. ولا ترہقنی من امری عسرا، ولا ترہقنی، اور نہ مجھ پہ سختی کریں، من امری میرے معاملے میں، عسرا تنگی ڈال کر یا دشواری کے ساتھ. ارہاق اصل میں کہتے ہیں کسی پہ ایسا بوجھ لاد دینا جس کا اٹھانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو. یعنی آپ مجھ پر ایسی سختی نہ کریں کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں، یعنی مجھ سے ناراض نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. نمبر 1 کہ فوراً غلطی مان لی. دوسری بات، استاد سے ریکویسٹ بھی کر لی کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں یا مجھے محروم نہ کریں. بعض اوقات استاد کی سختی، اس کی بظاہر ناروا باتیں، ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزرے ہیں نا. ہم سب کو اپنے استادوں پہ بہت بہت اعتراض رہے ہوں گے کہ نہیں، اور ہیں بھی، اور اس وقت بھی ہو رہا ہوگا. اتنی بھوک میں اتنی دیر بٹھا بٹھا کے، بچپن سے ہی آپ دیکھیں کہیں بھی آپ نے پڑھا ہو ضرور اعتراض رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آتی. ماں باپ پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں، گھر سے کیوں نہیں جانے دیتے، فلاں تو ایسا کرتا، اس کو تو یہ ملا ہوا، ہمیں یہ نہیں ہے، بہت کچھ. اس وقت سمجھ نہیں آتا، اس وقت تو وہ دشمن لگتے ہیں ہمیں، لیکن بعد میں پھر انسان کو قدر آتی. لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور صرف وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو صبر کر جائے. فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. خضر نے کچھ نہیں کہا اور پھر چل دیے، مان لی بات. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے کو ملے، فقتلہ، خضر نے اس کو قتل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا سب باقی جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سب زیادہ خوبصورت تھا، بھولا بھالا. قال اقتلت نفسا زکیۃ، کہا آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا، معصوم بچے کو. زکیہ یعنی پاک، یعنی ابھی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیے، اس کا کیا قصور تھا؟ نابالغ بچہ آپ نے اسے مار ڈالا. بغیر نفس، بغیر نفس کے، یعنی قصاص کے بغیر. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایسا کام کیا جو بالکل بے جا ہے. یہ تو بالکل بے جا بات، نکرا جس کا انکار کیا جائے، یعنی یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شاگرد کو استاد سے اتنا زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ استاد کی بات کو بالکل بے جا کہے. خضر کیا کہتے ہیں؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، وہی بات دہراتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کس قدر باوقار ہے، اپنی پہلی ہی بات پر قائم ہے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا تم سے. قال ان سألتک عن شیء، موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے؟ اب ہم بھی کہہ رہے تھے نا، وہ ہم سوچتے ہیں پھر وہی غلطی ہو جاتی، پھر وہی ہو جاتی. تو اس میں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. قال ان سألتک عن شیء بعدها، کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ کہوں، کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اپنی صحبت سے محروم کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر کا پیغام پہنچ گیا، یعنی میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں جو مقصد ہے وہ میں نے کنوے کر دیا. دوسرے لفظوں میں اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو معذرت کر لی نا، چلے ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں ایسا کروں تو پھر آپ پھر بے شک نہ سکھائیں مجھے، میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ میں اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتا. فانطلقا، پھر چل دیے. اب آپ دیکھیں ہر دفعہ چل دیے، بیٹھے نہیں کہ وہ اسے بٹھا کے وہ لمبی چوڑی اس کو لیکچر جھاڑ استاد پلائے، نہیں، بس چلو آگے کام کرتے ہیں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ آ گئے ایک بستی والوں کے پاس، ایک نئے شہر میں داخل ہو گئے، کشتی سے اترے، بستی میں چل دیے. امام طبری کہتے ہیں کہ ایلا کی بستی تھی، اس سے قرآن نے نہیں بتایا کون سی تھی کون سی نہیں، لیکن کوئی بھی بستی تھی. استطعما اہلہا، اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. طعام کھانے کو کہتے ہیں، استفعال پر استطعما کھانا طلب کیا، لیکن بستی والے کچھ بخیل قسم کے لوگ تھے. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں، کھانا نہیں دیا. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ چلتے رہے. فوجدا فیہا جدارا،
دونوں نے ایک دیوار دیکھی، دیوار پائی، یرید ان ينقض، ٹوٹنے والی تھی، گرنے والی تھی، گرا چاہتی تھی، فاقام، تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا. خضر نے دیوار ٹھیک کر دی، معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کے ساتھ احسان کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دے دیا، آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو آپ ان سے کچھ لے کے کھانا لے لیتے. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک موسیٰ اور ایک خضر، لیکن بستی والوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ کون ہے یہ دونوں. اگر پہچان لیتے تو کیا کرتے؟ مہمان ہی مہمان خصوصی بناتے، لیکن جب تک پہچانا نہیں، کیا معاملہ کیا، کھانا بھی نہیں دیا. یہ انسانوں کی جہالت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص نیک ہو اور وہ ہر ایک اس کو پہچان لے کہ یہ نیک ہے. بعض اوقات آپ نیک ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو آپ کی شرافت، نیکی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ خود جاہل ہے. تو کبھی بھی اگر کوئی آپ کی ناقدری کرے تو اس پر دل برداشتہ نہ ہو. سوچیں کہ موسیٰ اور خضر کی بھی تو انہوں نے نہیں قدر کی تھی. اگر موسیٰ اور خضر کو نہیں کھانا کھلایا تھا تو میری اگر کوئی بات نہیں مانتا، یہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. یہ انسانوں کی ناسمجھی ہے. اور ایسا ہوتا ہے، اگر خضر کو آپ ولی اللہ کہیں، موسیٰ کو نبی اللہ کہیں، تو ان کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ کون ہے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آپ کو پہچانتا ہے تو آپ کے ساتھ اور طرح پیش آتا ہے، اور جب کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تو اور طرح پیش آتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد معذرت کرتا کہ اوہ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے ملاقات میں گرم جوشی نہیں تھی، صحیح استقبال نہیں کیا. اینی ویز انسان کی لا علمی کی انتہا دیکھیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کی نیکی اور تقوی اور سب کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اشتہار بنی ہوئی ہو. انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، تو بچوں والی باتیں تھی. قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر کہتے ہیں یہ ہے اب جدائی کا وقت میرے اور تمہارے درمیان. یہ جدائی کیوں ہوئی؟ صبر نہ کرنے کی وجہ سے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی بے صبری سے بعض اوقات بہت قیمتی مواقع، قیمتی لوگ، قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں، اپرچونٹیز کھو دیتے ہیں، ملنے والی نعمتیں کھو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ لو لبس مع صاحبہ لابصر العجب ولکنہ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی خضر کے ساتھ رہتے تو اور بھی بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں، کچھ کہوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. تو ایسا نہ کہتے تو بہت کچھ پاتے. بعض اوقات ہم اپنے حق میں خود ہی بد دعائیں کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات گفتگو میں ہم ایسی باتیں کرتے، اگر میں یہ کہوں تو اللہ مجھے یہ نہ دے یا ویسا نہ دے، ایسا نہ کر. یہ نہیں کہنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے ایسی موت آئے یا ایسی نہ آئے. نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ سچائی کے کس درجے پر ہیں. صرف لوگوں سے آپ کنفرمیشن لینے کے لیے اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں یا اتنا چڑھا رہے ہیں. قال ھذا فراق بینی و بینک، لیسن فنش، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو تعویل یا معنی یا حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے. کیونکہ سیکھنے آؤ، اس لیے جو کچھ اب تک سیکھا ہے اس کا نتیجہ رزلٹ شیٹ دے دیتا ہوں، باقی اللہ حافظ. اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، ملاحی کا کام. فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کا عیبدار کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ وکان وراءہم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ، جو لے رہا تھا ہر کشتی غصبا، زبردستی چھین کر، غصب کر کے. شاید اس کو کسی جنگ میں کشتیاں چاہیے تھی کسی وجہ سے، تو وہ جو کشتی نظر آ رہی تھی اس کو پکڑ رہا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ غریبوں کی کشتی ہے، اگر بادشاہ نے لے لی تو ان کا تو روزگار جائے گا، تو بہتر ہے اس کشتی میں سوراخ کر دو تاکہ بادشاہ کہے بیکار کشتی، تو ان کی کشتی بچ جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی کشتی میں سوراخ ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان دے جائے، تو اس کو چاہیے کہ بد دل نہ ہو.
اس کو دل پہ نہ لے کے بیٹھ جائے، اس کو بھلا دے، اور یہ سوچ کے راضی ہو جائے کہ جو کچھ کیا یہ خدا نے کیا، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا، اور اس میں کوئی نہ کوئی میرا فائدہ ہے ایسا جو مجھے نہیں پتا. لیکن کتنے نقصانوں پر ہم کو یہ سوچ آتی، کوئی قیمتی چیز کھو جائے آپ سے، کچھ ٹوٹ جائے، کچھ کوئی بھی نعمت چلی جائے تو پریشان نہ ہو، کیا سوچے اس میں کوئی ایسا فائدہ ہے جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور یقیناً ہے، اور یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوا. کچھ چیزیں نا جو زندگی میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو کیا خبر کہ ایمان ہی نہ کھو بیٹھے اس. اللہ کو ہمارا ایمان زیادہ عزیز ہے، لہٰذا ان چیزوں سے دور رکھتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں قدم قدم پہ دیکھیں آپ دن میں کتنی دفعہ ہرٹ ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ملا، ویسا کیوں ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، وہ بچے کو چوٹ کیوں لگ گئی، اس کو کیوں یہ چیز کیوں کھو گئی فلاں، اور اس پہ ایک پہ فرسٹریٹ ہوتے، دوسرے پہ دل چھوٹا کرتے، اس پہ. لیکن اللہ کے اذن سے ہوا نا جو بھی ہوا. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس بڑے حادثے سے بچانا چاہتا ہے کہ اس نے اس چھوٹے حادثے سے دوچار کر کے بڑی بلا سے محفوظ رکھا. کیونکہ ان بچوں کی بھی کشتی کا کیا ہوا کہ وہ کشتی آبدار ہوئی تو بالکل جانے سے بچ گئی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے دونوں ماں اور باپ دونوں مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہم ڈرے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں ستائے گا، انہیں مشکل میں ڈالے گا. طغیاناً، سرکشی کر کے، وہ کفر اور کفر کے ساتھ، کیونکہ وہ بچہ بڑے ہو کر کفر کرنے والا تھا، سرکش ہونے والا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا تھا. ماں باپ کو اس بچے سے بہت محبت تھی، تو اندیشہ یہ تھا کہ ماں باپ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھے، خود بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بچہ لے لیا. خضر کو کہا اس بچے کو مار دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو بچوں کی بہت شدید محبت ہوتی ہے، یا بچہ ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی بدقسمت انسان ہوں، سب کے بچے ہیں میرا ہی نہیں ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند اور کیا نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور خصوصاً بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. بعض اوقات بچوں کی وجہ سے ماں باپ اپنا دین دنیا کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو. لیکن ان کے بارے میں ہم اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ نہیں، ان سے بڑا تو ہمارا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں، لہٰذا جو یہ کہتے ہیں مانتے چلے جاؤ، جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. کس قدر بڑی ویکنس ہے ہم سب. اگر باہر سے کوئی شخص ہمیں کوئی کچھ کہے، مثلا کوئی باہر کا شخص غیبت کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو غیبت ہے. لیکن اپنا ہی کوئی بہن بچہ یا ماں باپ کر رہے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تم غیبت کر رہے ہیں، یا میرے ماں غیبت کرتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو امی جی ہے نا، تو وہ تو ہر بات ہی ٹھیک کرتی ہے. تو بعض اوقات ہمارے اپنے گھر والے ہمارے دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ریئلائز نہیں کرتے. اسی لیے اس واقعے سے پہلے پیچھے کیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن من قضاء الا کان خیرا لہ. اللہ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی اس کی تقدیر بناتا ہے، یا جو بھی اس کے لیے قضاء اور قدر ہوتی ہے، وہ اس کے حق میں بہتری ہوتی. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے خود بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی مدد ہو رہی ہے. کس طرح اللہ نے ان کے فیوچر کا نقصان جو ہونے والا تھا اس سے پہلے ہی بچا. ایک چیز جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا، اسی میں فائدہ رکھ دیا ان کے ایمان کا، ان کی آخرت کا. مثلا ایک شخص بڑا نیک ہے اور اس کا بچہ فوت ہو جائے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا کہتے ہیں ذرا بتائیے مجھے. بڑا نیک بنتا تھا، اگر اتنا ہی نیک ہوتا تو اس کا بچہ کیوں فوت ہوتا، کہتے ہیں نا. کتنا عام ہے یہ بات. جب کسی نیک بندے کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو عموماً لوگ اس کے بارے میں برے برے وسوسے کرنے لگتے ہیں. کیا اس نے کچھ کیا ہوگا نا غلط تو اس کو سزا ملی ہے. یہ بھی کس قدر غلط بات ہے، کس قدر غلط بات. اب یہ نیک مومن بندے تھے اور ان کا بچہ مارا گیا، بظاہر کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا نا جس کی سزا ملی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی دراصل ان پر رحمت کر رہا ہے کہ یہ بچہ ان کے ایمان میں خلل ڈالنے والا تھا، تو اللہ نے ان کی مدد کی. فَأَرَدْنَا،
تو ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما کہ وہ بدل دے ان کو ربہما ان کا رب خیرا منہ اس سے بہتر زکاتن پاکیزگی میں واقرب رحمہ اور زیادہ قریب مہربانی میں، یعنی ایسا بچہ ہو جو زیادہ صلہ رحمی کرے، زیادہ محبت کرنے والا ہو، زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر کے ایسے حصے میں ہوتا ہے کہ دوبارہ نہیں اولاد ہو سکتی. اب اس کے لیے کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اولاد کی اولاد یا کوئی اور کسی ایسی شکل میں انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی ایسا کمپینین، ایسا سپورٹر، ایسا ہمدرد دے. کوئی بھی سچویشن یاد کریں جو آپ کے لیے انتہائی ہارٹ بریکنگ تھی، کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہو گئی. آتا ہے نا خیال لوگوں کو. کوئی جب ایسا حادثہ ہوتا ہے یا نہیں سنا ہے کبھی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اللہ نے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہوا. یا پھر انسان کہتا ہے کہ کیوں، وائی می، کیوں ایسا ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور اسی میں ہی بھلائی تھی، لیکن ہم وہ جانتے نہیں اپنی کم علمی اور کوتاہی کی وجہ سے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے نا، جب کوئی اپنی مصیبت میں یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اسے بہتر بھی دیتا ہے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا نا، اس وقت نظر نہیں آتا کہ بہتر کیا ہوگا. جیسے تم سلمہ کے ساتھ ہوا تھا. تو خود پر کوئی مشکل آئے تو بھی سوچیں اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا. کیونکہ وقتی طور پر تو نقصان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فائدے کی چیز ہوتی ہے. اور یہ صرف وہ سیکھتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے. تو لیسن یہی ہے کہ ہمیشہ صبر و شکر سے کام. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جہاں تک جدار یعنی دیوار کا تعلق ہے تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. فی المدینۃ، اس شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ بھی نیک انسان، اگرچہ فوت ہو چکا تھا لیکن نیک انسان تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے. کون؟ وہ یتیم بچے. وہ یستخرجا کنزہما، اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ سب میں نے اپنے حکم یا اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل، یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی انسان نیک ہوتا ہے تو صرف اس کو نہیں، اس کی اولاد کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. نیکی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اسی طرح برائیوں کا اثر بھی نسلوں میں جاتا ہے. نیکی کرنے والے کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوتے، اللہ کی رحمتوں ہی کے مستحق ہوتے ہیں، زندہ ہو تب بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور وہ فائدے دنیاوی شکل میں بھی ملتے ہیں، جسے خزانہ محفوظ کیا گیا. وما فعلت عن امری، اور یہ سب میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر شاید فرشتے تھے، کیونکہ فرشتے ان کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے، یفعلون ما یؤمرون، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو حکم ملتا کرتے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ رخصتی پر، اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تھی وہ باتیں جو تم کو سکھانی مقصود تھی، اور پھر آخر میں وہی کہا جو شروع میں کہا تھا، صبر کی بات. اور رخصتی پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا مجھے کچھ نصیحت کریں. خضر نے کہا علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لیے نہ کرنا، یعنی اس لیے علم حاصل نہ کرنا کہ لوگوں میں صرف تقریریں کرو، بلکہ عمل کے لیے کرنا. تو بہت بڑا سبق ہے اس میں ایک یہ کہ جو بات فوری طور پر سمجھ نہ آئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ عام طور پر ہم فوراً سر جھٹکنے لگتے، نو 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 نو، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھے تو صحیح. بہت سے معاملات کب خراب ہوتے ہیں، جب 2 لوگ بات کر رہے ہیں، ایک کے منہ میں ابھی آدھی بات ہے پوری بھی نہیں سنی، تو آگے سے کیا کرتے ہیں، ایک دم سر ہلانے لگتے ہیں. نہ بھائی سن تو لو پوری، اینڈ تک تو پہنچو، غور تو کرو. اور یہ سب بے صبری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ خضر کا نام خضر اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ مسند احمد کی روایت کے مطابق وہ سفید رنگ کی خشک گھاس پہ بیٹھے تو وہ سب
سرسبز ہو کے لہلانے لگی، تو اس سے پھر خضر گرین کلر سے. خضر جو لفظ ہے نا، یہ سبزے سے نکلا ہے. اخضر سبز رنگ کو کہتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ خضر سوکھی گھاس پہ بیٹھے تو گرین ہو گئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. غور کیجیے، پھر جو کوئی سبق اور نظر آئے تو ساتھ لکھ لیجیے، کل انشاءاللہ شیئر کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.